السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ احباب گرامی، ہم جتنا مرضی شکر ادا کر لیں وہ کم ہے اس بات پر کہ خالق کائنات نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، اور اگر ہم پوری زندگی سجدے میں گزار دیں تو اس بات کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس خالق کائنات نے ہمیں پیغمبر ذی شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے آنے پر مسلمان جو ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو جو ہے دکھانے کے لیے اور اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم کی، تو ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو کتاب قرآن مجید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، اس کی ثانی کتاب کوئی دنیا میں اور نہیں ہے۔ اور جو دین اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے، وہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ احباب گرامی، جتنی مرضی باتیں کر لیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اوپر، دن سے رات اور رات سے دن ہو سکتا ہے، ممکن ہے میری اور آپ کی زندگی گزر جائے، لیکن ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مکمل نہیں، ان کی شان مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ احباب گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، یہ کتنی بڑی شان کی بات ہے۔ آج میں اور آپ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اوپر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک جملے سنیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، انی لعارف حجرۃ یسلم علی ان ابعث، اے میرے صحابہ، میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں، میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا، یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت کا تاج نہیں پہنایا تھا، نبوت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، کہ جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا، یسلم علی، وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو یہ کتنے بڑے مقام کی بات ہے۔ انسان تو ایک دوسرے کو سلام کرتے رہتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے وہ سلامتی اور پیش کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود کا ورد کرتے رہیں، درود شریف کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احباب گرامی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مقام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شان ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل اخلاق قرآن مجید ہے۔ لیکن یہ کافی ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ثانی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقامات ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام پر حوصلہ دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کافروں نے پریشان کیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے قرآن نازل کر کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر اپنے پیغمبر کو حوصلہ دیا۔ دیکھیں، طائف کی وادی میں آپ کو جب لوگوں نے پتھر مارے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے باغ میں آ گئے، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ اے میرے نبی، اگر آپ چاہیں، ابھی بدلہ لینا چاہیں، تو میں دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو جو ہے پیس کے رکھ دوں، اس پوری قوم کو برباد کر دوں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ صفت عطا کی تھی کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر یہ نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اگر یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے وہ ہوں گے جو میرے لیے، میرے دین کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔
تو اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے تو مشرکین جو ہیں وہ کہنے لگ گیا کہ آپ کی تو جڑ کٹ گئی، آپ بے نام ہو گئے، آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو، لوگ دلاسا دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن وہ مشرکین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی ٹارچر کر رہے تھے، لیکن اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے میرے پیغمبر ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، میں نے تو تجھے کوثر عطا کی ہے۔ اور وہ کوثر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکوثر نہر اعطانی ربی فی الجنہ، اللہ رب العالمین نے جو مجھے انعام عطا کیا یہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے وہ نہر عطا کی ہے جسے کوثر کہتے ہیں، وہ جنت میں ہے۔ تو اس کی فضیلت کے اوپر، نہر کوثر کی فضیلت کے اوپر بھی بڑی باتیں ہیں، وقت مختصر ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اب آب گرامی یہ ساری باتیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، لیکن کیا یہ کافی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو کا انداز مبارک ہے وہ بیان کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اکیلی شان بیان کریں؟ کیا اس سے ہمیں نجات ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک دستور بنایا ہے۔ وہ دستور کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، نبی کی شان کے اوپر ایمان رکھنے والو، نبی کی عزت کے ڈنکے بجانے والو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، اللہ فرماتے ہیں میری اور میرے پیغمبر کی بات ماننی ہے۔ اگر آپ اپنی پوری زندگی، اپنی زندگی کے شب و روز، اپنے دن، اپنی صبح، اپنی شامیں، اپنی تجارت، اپنی ہٹی کھٹی، اپنا پورے کا پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں بسر کریں گے، آپ نجات نہیں پا سکیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی جو ہے دلیل رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت قائم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اب آب گرامی، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 60 جملوں کے اندر بہت جامع بات ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میرے صحابہ جان لو جس نے اپنی پوری زندگی، اپنی خوشیاں اور غمیاں، اپنے تمام تر معاملات میری سنت کے مطابق بسر کیے وہ تو جنت میں چلا گیا، اور جس نے اپنی منمانی کی، خوشیوں میں، شادیوں میں اور فوتگیوں میں، غمیوں میں جو اپنے طریقے گھڑ کے لے آیا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب آب گرامی یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، کوئی بھی نیکی ایسی نہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت الخلاء سے بیت اللہ تک جانے کا طریقہ بتایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا اور اٹھنے کا طریقہ بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لینے کا طریقہ بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے کے پورے معاملات، معاشرت، معیشت، تمام تر چیزیں سمجھا دی ہیں۔ اگر اس کے باوجود کوئی شخص کہتا ہے یار اگر میں یہ کر لوں یہ بھی نیکی تو کیا ہو جائے گا، تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اگر وہ بھلائی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں بتائی؟ تو اب آب گرامی ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سیکھیں، سیرت کو سمجھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی میری یہ ویڈیو بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ جو میری ویڈیو پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔